بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی مسعود الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود رواہ احمد والترمذی والنسائی وابن ماجہ والدارمی۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندے کی نماز اس وقت تک کافی نہیں جب تک وہ رکوع میں اور سجدے میں اپنی پیٹھ کو سیدھا اور برابر نہ رکھے، مطلب اس کی نماز کامل نہیں ہوتی، پورا اس کو ثواب نہیں ملتا۔ اچھا، اس سے اگلی والی حدیث اس میں تھوڑی وعید بھی ہے، اور اس میں یہ فرمایا گیا ہے، طلق بن علی حنفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا ينظر اللہ عز وجل الى صلاة عبد لا يقیم فیہا صلبہ بین خشوعہا ورکوعہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اپنی پیٹھ رکوع اور سجدے میں صحیح سیدھی اور برابر نہیں رکھتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نماز کی طرف دیکھتے تک نہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز غائب تو نہیں، کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس بندے کی نماز قابل قبول نہیں، کسی حال میں قبول نہیں ہوتی، جو رکوع کے اندر اور سجدے کے اندر اپنی پیٹھ کو سیدھا اور برابر نہیں رکھتا۔ اس لیے ضروری ہے کہ یہ ہم جتنے بھی ارکان ہیں، مثلا تعدیل ارکان کے اندر بھی غلطی ہے، اگرچہ اس کے بارے میں احادیث آ رہی ہیں آگے، رکوع اور سجدہ کتنی دیر میں کرنا چاہیے، قوما اور جلسہ میں کتنا ٹھہرنا چاہیے، تو یہ وہ ساری احادیث آگے آ رہی ہیں۔ اس لیے ترتیب وار پہلے رکوع کے متعلق پھر سجدے کے متعلق بھی آ رہی ہیں، تو اس لیے ان احادیث مبارکہ کی روشنی میں ہمیں اپنی نمازوں کو درست رکھنا چاہیے۔ دیکھیے ہم دنیا کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں، حالانکہ ہم نے ہمیشہ ادھر نہیں رہنا، لیکن دین اور دین کے جتنے بھی امور ہیں، جتنے بھی کام ہیں، عبادات اور احکامات جتنے بھی ہیں، ہم ان کے اوپر جو ہے وہ ویسے ہی عمل کر رہے ہوتے ہیں، بغیر اصلاح کے، بغیر اس کو سیکھے اسی طرح چل رہے ہوتے ہیں۔ ہر کام سیکھنے کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کی چیزیں کیوں نہیں سیکھنے کی، وہ دنیا سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان حدیث مبارکہ کی روشنی میں اپنی نمازوں کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔